السلام علیکم. شہر عاشوق بائی امطل عزیز، ایپیسوڈ 11. کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ جوں ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اسے آغا کا SMS موصول ہوا. جواباً اجیا نے اسے کار ملا لی. وہ آج وقار سے اجازت لیے بغیر آغا ہی کے گھر گئی تھی. وہاں سے وہ اسے ڈنر کے لیے لے گیا تھا، جہاں انہیں بہت سی باتیں ڈسکس کرنی تھیں. مستقبل کا لاحہ عمل طے کرنے کے بعد اس نے ہی اجیا کو گھر ڈراپ کیا تھا. اجیا کچھ خائف سی تھی گھر پر اترتے وقت، تبھی اس وقت آغا نے اسے SMS کر کے حالات جاننا چاہے تھے. کیا ہوا؟ آغا نے چھوٹتے ہی پوچھا. کیا بتاؤں آغا، یہاں تو مسئلہ ہو گیا ہے. وہ بیڈ پر ٹک کر ناخن کترنے لگی. کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح. وہ جھنجھلا گیا. میری بابی ہاسپٹلائز ہو گئی ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ وہ پریشان کن لہجے میں گویا تھی. یار، ان کے ہاسپٹلائزڈ ہونے سے ہمیں کیا مطلب؟ ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ نا سمجھی سے بولا. بھائی، میرے بابا بہت عجیب آدمی ہیں. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جب تک بابی ٹھیک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہمارے رشتے کی بات نہیں چل سکتی. اور پھر ہم نے تو یہی ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ میں بابی سے تمہارا ذکر کروں گی اور وہی اپنے طریقے سے بات آگے پہنچائیں گی. اس نے مسئلے سے آگاہ کیا. او نو! وہ یکدم ہی پریشان ہو کر بولا. واقعی یہ تو پرابلم ہو گئی. میرے پاس تو زیادہ دن نہیں ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ کم از کم نکاح ہو جاتا، پھر پیپر وغیرہ بننے میں بھی وقت لگتا ہے. میرا تو ذہن بالکل معاف ہو گیا یار. اب کیا کریں؟ وہ سابقہ لہجے میں بولی. چلو کچھ سوچتے ہیں. یہ تمہاری بھابھی کو بھی ابھی ہی کچھ ہونا تھا. وہ چڑھ کر بولا. ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں. وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی اور پھر بائے کر کے فون آف کرنے کے بعد اپنے گھٹنے پر چہرہ ٹکا کر لامتناہی سوچوں میں گر گئی. اور اگر ہماری سوچوں کے مطابق مستقبل بسر ہونے لگے تو پھر تقدیر کہاں جائے؟ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا. پمی آنٹی اپنے موقف کے درست ہونے پر تفاخر سے بولی کہ تم اس شخص کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہی ہو. اس شخص کو نہ تمہارا احساس ہے نہ قدر. وہ لوگ اس وقت پومی آنٹی کے گھر کے لان میں موجود کین کی کرسیوں پر بیٹھے شام کے وقت چائے اور اسنیکس سے شغل فرما رہے تھے. مجھے لگتا ہے آنٹی آپ کی بات ٹھیک ہی ہے. پہلے کی بات اور تھی، اب تو وہ خاصا بدل گیا ہے. نہ وہ اب میری باتوں کو اہمیت دیتا ہے، نہ فرمائشیں پوری کرتا ہے. اور تو اور اب تو ہمہ وقت اس کے سر پر سونو اور اس کی پرورش ہی سوار رہتی ہے. اس کی پرسوچ نگاہیں غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی. تم ابھی بھولی ہو. یہ مرد نامی مخلوق صاحب اولاد ہو جانے کے بعد ہی اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہیں، جو کم از کم بیویوں کے لیے تو ہرگز خوبصورت نہیں ہوتا. وہ ناک چڑھا کر بولی اور چائے کے گھونٹ بھرنے لگی. تو اب میں کیا کروں؟ اس نے غور سے انہیں دیکھ کر استفسار کیا. حمیدی صاحب کے پاس چودھری فضل الدین کی آفر ہے کہ وہ ان کی فلم ڈائریکٹ کریں. ابھی تو معاملہ چل رہے ہیں، فلم کی کاسٹنگ وغیرہ بھی نہیں ہوئی. تم کہو تو بات کروں؟ انہوں نے لہجہ بظاہر سرسری سا بنا کر پوچھا. مگر چندہ تو اچھل ہی پڑی. اس کی بجھتی آنکھوں کی کندیلیں روشن ہو گئی. کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ پرجوش ہو کر بولی. ناممکن بھی ہو تو بھلا میں کس مرض کی دعا ہوں؟ تم سے دوستی کی ہے، تمہارے شوہر کی طرح تم سے غرض کا رشتہ تو باندھ نہیں رکھا. وہ جتا کر بولی. بس تو پھر ٹھیک ہے، کیجیے آپ بات. اب کچھ بھی ہو، جب اسے میری پرواہ نہیں تو مجھے کیا پڑی ہے؟ یوں بھی ایسی روکھی پھیکی سے زندگی تو میرا خواب نہیں تھی. وہ پر اعتماد ہو کر بولی. پومی آنٹی کی چھوٹی چھوٹی میک اپ سے ہٹی آنکھیں جگمگانے لگیں. ایک اچھوتا احساس تھا جو اس کے من میں جاگزیں ہو رہا تھا. اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہو. اسے آج تک ایسی لذت محسوس نہیں ہوئی تھی. وہ خوشی کے اس مقام پر کھڑی تھی جہاں پہنچ کر روح اداس ہو جاتی ہے. سو وہ اداس تھی مگر مسرور بھی. بہت سے واہمے، اندیشے، مایوسیاں بھاپ بن کر اڑ گئے تھے اور وہ ہلکی پھلکی سی ہو کر گھر آئی تھی. تم کیا کمرے میں اکیلے بیٹھی مسکرا رہی ہو؟ چلو تمہیں باہر امی بلا رہی ہیں. ماریا نے کمرے میں آ کر جھانکا. وہ اس کی بات سن کر چمکی، پھر اس بات میں سر ہلا کر اس کے پیچھے چلتے ہوئی لاؤنج میں چلی آئی. سعدیہ فون پر مصروف گفتگو تھی. اس سے دیکھ کر بولی. لیں بھائی صاحب، آ گئی میرت. خود ہی اس سے بات کر کے تسلی کرنی. انہوں نے فون اسے پکڑایا. وہ یک لہجہ محجوب سی ہو گئی. تاہم سنبھل کر اس نے ابراہیم صاحب کو سلام کیا. وعلیکم السلام میری بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا، کیسی ہو تم؟
ان کے حلیم لہجے میں محبت کی چاشنی تھی۔ جی بابا، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عاشر کیسا ہے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ ٹھیک ہیں میرے بچے، تمہارے گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ سائر کیسا ہے؟ اس سے تو بات ہی نہیں ہو پاتی، ان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ سب ٹھیک ہے بابا، سائر اصل میں بہت مصروف رہتے ہیں آج کل، کچھ کاروباری مسائل ہیں، بس انہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو اکثر سلام دیتے ہیں، میں ہی پہنچانا بھول جاتی ہوں شاید۔ وہ سائر کے تذکرے پر بجھ سی گئی۔ اسے وعلیکم السلام کہنا اور بہت دعائیں دینا، اور ہاں بیٹا، زندگی کے اس نئے موڑ پر گھبرانا نہیں، میں دعا گو ہوں تمہارے لیے۔ جی تو چاہ رہا ہے اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں، مگر مجبور ہوں کہ اکیلے سفر نہیں کر سکتا، اور عاشر کو چھٹی ملے گی نہیں۔ وہ اداسی سے بولے۔ بابا جان، آپ پلیز اداس مت ہوں، بس دعا کرتے رہیں میرے حق میں۔ وہ بھی رنجیدگی سے بولی۔ چلو بیٹے، رکھتا ہوں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس نے بھی ڈھیلے انداز میں ریسیور کریڈٹ پر ڈال دیا۔ کیوں بیٹا، کیوں اتنی بجھی بجھی سی بیٹھی ہو؟ سعدیہ نے اس کے لیے جوس لاتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی پلیز میرے لیے اتنا تردد مت کریں، اس نے انہیں جوس کا گلاس لاتے دے کر شرمندگی سے کہا۔ یہ تم نے غیروں جیسی باتیں کب سے شروع کر دی؟ کیا تم میری بیٹی نہیں ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر خفگی سے بولی۔ آنٹی پلیز، آپ لوگ ہی تو میرے اپنے ہیں، آپ کو میں غیر کیوں سمجھوں گی؟ وہ بولی۔ غیر تو تم سمجھتی ہو بیٹا۔ وہ کچھ ناراضی سے بولی۔ اگر اپنا سمجھتی تو کیوں سارے دکھ اکیلے جھیلتی رہتی؟ ان کی بات پر میرب کا سر جھک گیا۔ مجھے اپنا پندار عزیز ہے آنٹی، وہ دھیرے سے بولی۔ پندار کو عزیز رکھنا اچھی بات ہے، مگر تجربے کی بات ہے کہ محض پندار کے سہارے زندگی نہیں گزرتی، زندگی مسائل کا حل مانگتی ہے۔ میں اپنے طور پر اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی، مگر کیا تمہارا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں نا؟ تو کیا اب بھی تمہیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں؟ وہ خاموش رہی۔ وہ کچھ دیر اسے بغور دیکھتی رہی۔ اب کیا سوچا ہے تم نے؟ ابھی تو میں نے بھائی صاحب کی طبیعت اور دوری کے پیش نظر یہ بات ان سے چھپا لی، مگر کیا یہ بات اتنی ہی معمولی ہے کہ تا دیر مخفی رہ سکے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ انہیں دوسری جانب سے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ تمہارے اور سائر کے مابین کچھ بھی ٹھیک نہیں؟ انہوں نے میرب کے سامنے ان گنت سوال رکھ دیے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ سسک اٹھی۔ اس بے یقین آدمی کو اپنی وفا کا یقین کیسے دلاؤں؟ اس بدگمان شخص کی بدگمانیاں کیسے دور کروں؟ وہ جو ایک عورت کی بے وفائی کا بدلہ مجھ سے لے رہا ہے، اسے انتقام لینے سے کیسے روکوں؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سعدیہ اسے تعصب سے دیکھنے لگی، مگر یہ وقت افسوس کرنے سے کہیں زیادہ سوالات کرنے کا تھا۔ اس نے تم سے خود ہی بات کہی ہے کہ وہ کسی اور کو چاہتا تھا؟ سعدیہ کو ماریا ساری صورتحال سے آگاہ کر چکی تھی۔ نہیں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے یقین ہے کہ یہی بات ہوگی۔ اس نے یقین سے کہا، بیٹی، زندگی مفروضوں کی بنا پر نہیں گزرتی، تمہیں اس سے کھل کر بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے سمجھایا۔ بات تو تب کروں نا جب وہ کرنے دیں، ان کا جی چاہتا ہے تو بات کرنے ہیں ورنہ نہیں۔ وہ کچھ چڑ کر بولی۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ کچھ پریشان سی ہوگی۔ تب پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ وہ تو یوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں گویا جان چھٹی ہو۔ جان ہی تو چھوٹی ہے ان کی۔ وہ تلخ ہوئی۔ اس نے سائر کے ہاتھ اٹھانے کا ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ کیسے بتاتی؟ خود کو ارزاں کرنا دوسروں کی نظروں میں آسان نہیں ہوتا۔ ایسے تو معاملات نہیں چلیں گے، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ تمہیں اسے فون کر کے یہ خوشخبری سنا دو، شاید اس کے مزاج پر خوشگوار اثر پڑے۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ کر بولی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ یہ خبر سن کر مجھے لینے دوڑے چلے آئیں گے؟ وہ تنزیہ بولی۔ نہ آئے، مگر اس کے علم میں یہ بات لانی بھی تو ضروری ہے۔ تو پھر آپ ہی بتا دیجیے، میں تو ہرگز بھی انہیں فون نہیں کروں گی، وہ قطعیت سے کہہ کر اٹھی اور لاؤنج عبور کر گئی۔ سعدیہ کی تفکر میں ڈوبی آنکھیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ قومی آنٹی نے اپنے نئے گھر کی خوشی میں پارٹی دی تھی تو چندہ کو ہدایت دی تھی کہ بہت بہترین انداز میں تیاری کر کے آئے۔ وہاں قومی آنٹی اور ان کے شوہر حمیدی صاحب کے حلقہ احباب نے جمع ہونا تھا۔ چودھری صاحب بھی مدعوین میں شامل تھے۔ چندہ نے آج کی تقریب میں اپنے تن پر سجانے کے لیے سفید براق نیٹ کی ساری کو چنا تھا، جو سفید اور ہلکے نیلے نگینوں کے کام سے مزین تھی۔ فیروزی اور زرقون کا سیٹ ان کی شادی کی سالگرہ پر جمیل نے اسے گفٹ کیا تھا، اس نے وہی پہن لیا۔ ریشمی تھان سی مرمری کلائیوں میں نگینے جڑا کڑا گھمایا، غزالی قاتل آنکھیں گہرے نیلے رنگ میں رنگین، ہونٹوں پر چمکدار مرگیا ہلکی گلابی لپسٹک جمائی۔
بالوں کے سروں کو اس نے لوز کر لیا تھا، وہ یوں ہی پشت پر لہرا رہے تھے۔ آخر میں بولڈ کی مسحور کن خوشبو اسپرے کی، سلور چمکدار اونچی ہیل کے سینڈل پہنے، چھوٹا سا پرس مٹھی میں دابے، وہ تقریب میں جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس وقت رات کے 8 بجے کا عمل تھا۔ جمیل کو آج دیر سے گھر آنا تھا، وہ فون پر اسے مطلع کر چکا تھا، اور وہ بھی اسے مسز حمیدی کے گھر کی اس پارٹی کے متعلق بتا چکی تھی، مگر اتنا ہی کہ ان کے نئے گھر کی خوشی میں پارٹی ہے، مگر وہاں کیا ہوگا یہ بتانا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ٹھیک 8 بجے پومی آنٹی کا ڈرائیور اسے لینے گھر کے باہر موجود تھا۔ پومی آنٹی نے چندا کو پک کرنے کے لیے بطور خاص اسے بھیجا تھا۔ وہ اپنی کماندار کمر لچکاتی نزاکت سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس نے گھر سے نکلتے وقت براؤن شال لپیٹ لی تھی، جو اس نے پومی آنٹی کے گھر میں داخل ہونے سے قبل اتار کر گاڑی ہی میں رکھ دی تھی کہ واپسی بھی تو اسی گاڑی میں ہونی تھی۔ پومی آنٹی کے وسیع اور اس گھر کے بقا نور بنے لان میں وہ جس دم داخل ہوئی، یک لہجہ جھجک سی گئی کہ وہ بھلا کب اتنی شاندار تقریبات کا حصہ رہی تھی۔ ان کی کلاس میں تو تقریب کے نام پر محض شادی ولیمہ ہی بڑے پیمانے پر کیا جاتا تھا، بہت ہوا تو عقیقہ، سالگرہ وغیرہ، جہاں کی سجاوٹ، مہمان اور کھانے سب ہی اوس درجے یا اس سے کچھ نیچے ہی ہوتے تھے۔ یہی دنیا تو ہے میری منزل، جب سب کچھ محض ایوریج نہیں بلکہ بہترین ہے، شاندار ہے، پرتعیش ہے۔ اس کی ساحر آنکھیں خوابناک سی ہو کر کئی ایک لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کر دی۔ ارے چندا! پومی آنٹی کی گرم جوش آواز اسے ہوش میں لے آئی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ارے بھئی آؤ نا! انہوں نے بڑے پرتپاک انداز میں اسے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ ان کی معیت میں یوں قدم اٹھاتی گئی گویا کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ وہاں موجود کئی شوقین اس کی جانب مکمل متوجہ ہو گئے۔ کئی ایک کو اپنا دل اس کے قدموں کے ساتھ گھسٹتا محسوس ہوا، مگر وہ شانی بے نیازی سے ان کے دل روندتی ہوئی چودھری صاحب کے پاس جا کر کہہ دی، دیکھیں چودھری صاحب، کیا ہیرا ڈھونڈا ہے آپ کے لیے، کیا داد نہیں دیں گے؟ پومی آنٹی نے چودھری صاحب کو مخاطب کر کے کہا۔ وہ جو کسی سے مصروف گفتگو تھے پلٹے، ان کی آنکھیں چندیا گئی۔ واہ بھی واہ مسز حمیدی، جواب نہیں آپ کے انتخاب کا؟ انہوں نے اسے تولتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مشروب کا گھونٹ بھرا۔ تو کیا کرتی ہیں یہ؟ چندا نے لب کھولے مگر کچھ سوچ کر بند کر لی۔ پڑھتی ہے کالج میں، بہت شوق ہے اسے اداکاری کرنے کا، انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا شوق ہے، ان کا شوق انہیں بالکل صحیح مقام پر لے آیا ہے، اس نے کہا۔ اچھا چندا، تم ذرا چودھری صاحب کو کمپنی دو، میں اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کر لوں۔ پومی آنٹی نے چندا کا دانا ہاتھ دباتے ہوئے گویا اس سے کچھ اشارہ دیا، پھر اسے سمجھا کر آگے بڑھ گئی۔ اسے چودھری کے ساتھ کھڑا دیکھ کر دیگر کے المانوں پر اوس پڑ گئی، مگر یہ ان کے ہاں کا مروجہ اصول تھا کہ کوئی دوسرا کسی کے خاص مہمان کو بہکا کر اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں پڑھتی ہیں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ابھی کالج میں ہوں، اس نے دھیمے سے بتایا۔ اچھا خیر، پہلے اداکاری وغیرہ کا تجربہ ہے؟ جی نہیں، بس کالج ہی میں اسٹیج ڈرامے وغیرہ کیے ہیں۔ چلیں خیر، آپ کا تو یہ قاتل حسن ہی کافی ہے، اس نے چٹخارا لے کر کہا۔ اس کا انداز چندا کو اچھا تو نہیں لگا، مگر پروفیشنلزم کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے محض ایک خاص انداز سے مسکرا دی۔ آپ کے ہاتھ خالی ہیں، کچھ شوق نہیں فرمائیں گی؟ جی نہیں شکریہ، اس نے ناگواری سے ناک چڑھائی۔ کیا ادا ہے، وہ اش کر اٹھا۔ آپ تو بنی بنائی ہیروئن ہیں جی، آپ پر محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ قسم سے اقبال آ جائیں اسکرین پر، تہلکہ مچا دیں گی۔ اچانک ہی فضا بے ہنگم موسیقی سے گونج اٹھی اور کچھ لوگ اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ تھرکنے لگے۔ چودھری نے بھی مشروب کا خالی گلاس ویٹر کو تھمایا اور کمال بے تکلفی سے اس کی نیم برہنہ کمر میں ہاتھ ڈال کر بولا، ساتھ نہیں دیں گی؟ کیوں نہیں؟ وہ پذیرائی کرنے والے انداز میں مسکرائی تھی، اور دوران رقص چودھری اس کے متعلق بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ مگر یہ کیوں ہوتا ہے کہ کرتا تو کوئی اور ہے اور بھگتنا اس کے متعلقین کو پڑتا ہے؟ وقار نے کتاب نشانی لگا کر بند کی اور ٹیبل پر رکھ کر چشمہ دائیں ہاتھ سے اتار کر ساتھ ہی رکھ دیا اور خود کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ آج کل اپنا زیادہ وقت اسٹڈی میں گزار رہے تھے، گھر میں سوائے لالی سے ضرورتاً بات کرنے کے کسی سے بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ ان کا ذہن الجھنوں کا شکار تھا، خدشے تھے تو انہیں چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ سائر کا رویہ ہنوز اول روز جیسا تھا اور یہی بات انہیں خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی تھی۔ اور میری ساری زندگی اسی ڈر کے تحت گزری ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، مگر تب تو ایسا یا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب یہ صورتحال، میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں؟ ابراہیم کیا سوچے گا؟ کیا یہی سب کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو گھر لائے تھے؟ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھے، تبھی ٹیبل پر رکھا ہوا ان کا فون زور سے بج اٹھا۔ انہوں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور فون اٹھا کر دیکھا، سعدیہ کے گھر کا نمبر تھا۔ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ ان کے سوالوں کا میں کیا جواب دوں گا؟ وہ شش و تنج میں پڑ گئے۔ فون بج کر خاموش ہو گیا، مگر خاموشی تو فرار ہے، اب جو بھی ہو اللہ مالک ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری، تبھی فون پھر بجنے لگا۔ ہیلو، السلام علیکم، میں سعدیہ بات کر رہی ہوں بھائی صاحب، انہوں نے کہا۔ وعلیکم السلام، جی بھابھی سنائیے کیا حال ہے آپ کا؟ انہوں نے محتاط ہو کر بات شروع کی۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں، آپ سنائیے وہاں کا کیا حال ہے؟ آپ نے تو پلٹ کر کال بھی نہیں کی۔ ان کے لہجے میں تپش بھی تھی اور شکوہ بھی۔ جی بس کچھ مصروفیت تھی، ایک دو روز میں چکر لگاتا ہوں۔ ان کا لہجہ بے یقین سا تھا۔ جی ضرور، فی الحال تو میں نے آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے۔ خیر سے آپ دادا بننے جا رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو۔ کیا کہا؟ انہیں لگا ان کی سماعت کو دھوکہ ہوا ہے۔ جی بالکل، اللہ نے کرم کیا ہے، میرو منتظر ہے بھائی صاحب، لاکھ یہاں ہر طرح کا آرام ہے، مگر اسے اس حالت میں رہانے میں سرت و قلبی سکون تو بہرحال اپنے شوہر کے گھر جا کر ہی حاصل ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ بھابھی صاحبہ بالکل سمجھ رہا ہوں، آپ فکر مت کریں، بس بچی کا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ میں آج یا کل آ کر اسے لے جاؤں گا۔ ان کی آواز ماری خوشی کے کپکپا رہی تھی۔ آج یا کل تو نہیں، فی الحال تو وہ یہیں ہے، ماریہ کی تاریخ طے ہونے تک۔ ملنے تو آ سکتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، جب چاہیں آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے، مگر آپ صاحب کے ساتھ آئیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ چلے دیکھتا ہوں۔ ان کا مسکراتا لہجہ کچھ مان پڑ گیا۔ بھابھی صاحبہ آپ سے ایک التجا کرنی تھی، وہ جھجک کر بولے۔ جی بولیے۔ آپ فی الحال ابراہیم سے ان سب باتوں اور حالات کا تذکرہ مت کیجیے گا خدارا۔ ان کی آواز شرمندگی سے مغلوب تھی۔ ارے نہیں، وہ سرعت سے بولی، بلکہ میں خود آپ سے یہی کہنے والی تھی کہ خواہ ابراہیم بھائی کو پریشان مت کیجیے گا، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا رکھتی ہوں، آپ کی منتظر رہوں گی۔ انہوں نے یاد دلایا۔ انشاءاللہ میں کل ہی چکر لگاتا ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد انہوں نے ایک تر و تازہ سی سانس لی۔ یہ لگ رہا تھا گویا وہ پھر سے جوان ہو گئے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اتنے افسردہ اور پریشان سے کیوں ہے؟ دل نے شربت بنا کر لاتے ہوئے پوچھا۔ آج کئی دن بعد اجیا نے اس کے پاس چکر لگایا تھا۔ بس کیا بتاؤں میں، اچانک کی بابی کی طبیعت کچھ خراب ہوگی اور وہ سب تاز اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ معلوم نہیں ان کے اور سائر بھائی کے بیچ کیا مسئلہ ہو گیا، مگر مصیبت میرے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ تائب و لہجے میں بولی۔ اتنی فکر مند رہتی ہے تم؟ دل کے پروائی سے بولی۔ کیا ہوگا؟ کسی بات کا جھگڑا ہوا ہوگا، میاں بیوی یوں بھی لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے کہہ کر ٹھنڈا ٹھار شربت کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ مجھے ان کی پرواہ نہیں، اپنی فکر ہے، میرا معاملہ تو کٹائی میں پڑ گیا نا، وہ چیک کر بولی۔ گھر میں ہر کوئی اسی ٹینشن میں مبتلا ہے، ایسے میں میرے معاملے کو کون دیکھے گا؟ ڈالی اسے سب خبریں بہن پہنچاتی رہتی تھی۔ دل نے متاثر سے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ اس کا ڈر خود گھر ہیں یہ بھاگ دیتا ہے، انہیں تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ سچ کہتی ہوں میری بچی، تجھے دیکھتی ہوں تو کلیجہ شک ہونے لگتا ہے۔ کاش تیری شادی ہی میں اپنے ہاتھوں سے کر سکتی، تیری پرورش تو نہ کر سکی۔ وہ گلاس رکھ کر رقیق لہجے میں بولی۔ امی، اس نے جٹ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر پیار سے کہا، یہ بھی آپ ہی کی خواہش تھی کہ آپ سے تعلق میں پوشیدہ رکھوں، ورنہ مجھے اب آپ سے ایک پل بھی دور رہنا گوارا نہیں ہے۔ تبھی پیا کر 7 سمندر دور جانے کا منصوبہ بنائے بیٹھی ہو۔ اس نے خفگی سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی، پھر صفائی دینے والے انداز میں بولی۔ مگر امی، یہ تو ہم دونوں کے لیے اچھا ہے نا، شادی کے بعد میں آپ کو وہیں اپنے پاس بلا لوں گی۔ آپ بلا لو گی؟ وہ تمہارا شوہر بلانے دے گا تب نا؟ نہیں امی، تو ایسا نہیں، میری ہر بات مانتا ہے۔ اس نے آغا کا دفاع کیا۔ شادی کے بعد عورت مرد کے لیے صرف بیوی ہوتی ہے، جس کی بات ماننا یا سننا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ زہر آلود لہجے میں بولی۔ امی، اب دنیا کے ہر مرد کو بابا جیسا کیوں سمجھتی ہیں؟ کیونکہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ کرفتگی سے بولی۔ چھوڑیں یہ بیکار کی بحث، میرے لیے دعا کریں، آغا بہت غصے میں ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ وہ مضطربانہ انداز میں اپنی انگلیوں کو کھانپتے ہوئے بولی۔
بنے کا تو بیٹی کو میں بنانا چاہتی ہوں، ہم قریب وہ وقت آیا ہی چاہتی ہے میری بیٹی، دل میں مسکراتے ہوئے کہا، مگر بولی تو یہ کہ ہاں بیٹا، میری ساری دعائیں تیرے لیے ہی ہیں۔ کچھ دیر قبل ہی وقار صاحب نے کسی نتیجے پر پہنچ کر سائے کو اسٹڈی میں ترک کیا تھا۔ اب وہ ٹیبل کے سامنے رکھے لائٹ براؤن صوفے پر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تمہیں صاف صاف بتانا ہوگا کہ تمہیں نیرب سے کیا شکایت ہے؟ وقار صاحب کی بار و بآواز گونجی۔ سائے نے سر نہیں اٹھایا۔ میں بتا چکا ہوں، اس نے بھی دو ٹوک کہا۔ میرے نزدیک ان بیکار اور واہیات باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ انہوں نے اس کی بات رد کی۔ مگر میرے لیے ہے۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا اور نگاہیں براؤن کارپٹ پر مرکوز تھیں۔ انہوں نے پرسوچ ہنکارا بھرا۔ تو پھر آگے کا کیا سوچا ہے؟ انہوں نے نگاہیں سائے پر گاڑ کر جاننا چاہا۔ وہ خاموش رہا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ تحقمانہ بولے، میں نے فی الحال کچھ نہیں سوچا۔ کچھ دیر توقف کے بعد مدھم انداز میں کہا، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم کوئی سنگین فیصلہ کرنے میں متعامل ہو۔ انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ اب جو میں تمہیں بتانا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سن کر تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ انہوں نے کچھ دیر ٹھہر کر اس کے تاثرات جانچے۔ وہ ہنوز چہرے کے عضلات تانے بیٹھا تھا۔ انہوں نے بات کا سرا وہیں سے جوڑا، تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے۔ بہتر ہے کہ تمہارے بیچ جو بھی معاملات بگڑ گئے ہیں انہیں درست کر لو اور اسے گھر لے آؤ۔ یہ اطلاع نہیں دھماکہ تھا۔ سائے کے کان سنسنانے لگے۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ وہ سنجیدہ مگر مطمئن سے بیٹھے تھے، گویا اب سب ٹھیک ہونے والا ہو۔ مگر نہیں، کہیں کچھ بہت غلط ہو گیا تھا، اور غلطیوں کو بہرحال سدھارنا تو پڑتا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اجلت میں کہتا اور اضطراری انداز میں کمرہ عبور کر گیا۔ وقار نے ایک قدرانہ شفقت بھری مسکراہٹ سے اس کا بے قرار انداز دیکھا اور سر جھٹکا کر پھر سے کتاب اٹھا لی۔ انہیں محسوس ہوا تھا کہ اب تو سب ٹھیک ہی ہوگا، اب تو سب ٹھیک ہی ہونے والا ہے۔ اب بتا بھی دیجیے پومی آنٹی، آخر ایسی کیا بات ہوگی جو آپ اتنی پرجوش ہو رہی ہیں؟ چندا نے بے چینی سے دریافت کیا۔ بتاتی ہوں، آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بشیرن ٹیبل پر چائے سرو کر رہی تھی۔ شام کا ٹھنڈا وقت تھا۔ پومی آنٹی نے سپہر ہی چندا کو فون کر کے شام میں اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ چندا تبھی سے خاصی مضطرب اور بے تاب تھی۔ ہاں تو اب سنو۔ پومی آنٹی نے بشیرم کے جانے کے بعد چپس اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، چودھری صاحب تمہیں اپنی فلم کی ہیروئن بنانے پر تیار ہو گئے ہیں۔ کیا؟ چندا کی چیخ بڑی بے ساختہ تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ اندرونی جوش مسرت سے اس کا حسین چہرہ گلنار ہو گیا۔ لو، مجھے جھوٹ بولنا ہوتا تو گلبرگ سے یہاں تک سفر طے کر کے آتی۔ میں نے کہا تھا نا چندا ڈیئر، اپنی قسمت خود بنانی پڑتی ہے، پھر ہم جس کا ساتھ دینے کی ٹھان لیں اسے منزل پر پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں۔ وہ شان بے نیازی سے بولی، مان گئے آپ کو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ جذباتی ہو کر بولی، ارے بھائی یقین کر بھی لو۔ آنٹی ہنستے ہوئے بولی، بس اب سمجھو سارے ہی معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ ایسا کرو کہ کل شام چودھری صاحب کے گھر چل کر اپنا رول وغیرہ پڑھ کر کانٹریکٹ سائن کر لو۔ فلم سے متعلق کچھ ڈسکشنز بھی وہیں کر لیں گے۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ ہاں کیوں نہیں، جیسا آپ کہیں۔ اس پر تو گویا شادی مرد کی اس کی کیفیت طاری تھی۔ ہاں بس تو پھر ٹھیک ہے۔ سچ چندا، تم بڑی خوش قسمت ہو۔ انہوں نے اس کے اندر ہوا بھری۔ چندا نے گردن اکڑا لی۔ واقعی چودھری صاحب کافی پروفیشنل بندے ہیں، میں تو ان کی قائل ہو گئی۔ چندا داد دینے والے انداز میں بولی۔ ہاں نا، آنٹی نے تائیدن کہا۔ اب دیکھو نا، ان کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا تو خواہ الٹی سیدھی شرائط رکھتا۔ انہوں نے تو سیدھا سادہ پیغام بھجوایا ہے تمہیں۔ انہوں نے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے طوطے کی طرح آنکھیں نچائیں۔ پیغام؟ کیسا پیغام؟ چندا نے مسکراتے ہوئے یوں ہی پوچھا۔ بھائی، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ صاف اور سیدھی بات ہے، اتنا تم جانتی ہو کہ اس فیلڈ میں کچھ لو اور دو کا اصول چلتا ہے۔ اب اگر وہ تمہیں اتنا بڑا چانس یوں ہی دے رہے ہیں تو ان کے جذبات کا خیال کرنا تمہارا فرض بنتا ہے۔ وہ کچھ مبہم سے انداز میں بول رہی تھی۔ چندا کو الجھن ہونے لگی۔ آپ صاف صاف بات کیجیے، اس نے ٹوکا۔ صاف بات تو یہ ہے کہ چودھری صاحب تم سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو یوں بولی گویا یہ کوئی ازحد معمولی بات ہو، مگر چندا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ سخت لہجے میں بے ساختہ بولی، مطلب کیا پوچھ رہی ہو؟ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ تم سے شادی کرنے کی صورت ہی میں تمہیں اپنی فلم کی ہیروئن کاسٹ کریں گے۔
انہوں نے بغیر لاگ لپٹ کے کہہ دیا، کیا بکواس کر رہے ہو، میں شادی شدہ ہوں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ آتشفشاں بن گئی، مگر ان سے تو تم کالج گرل کی حیثیت سے ملی ہونا بابا۔ پومی آنٹی نے تاخیر سے یاد لایا، مگر وہ تو آپ ہی نے کہا تھا، اس لیے میں نے ایسا کہا۔ اس نے بھی یاد دہانی کروائی، مگر پومی نے بڑا بے تکا سا کہکا لگا کر کہا، تو کیا بتاتی کہ تم شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہو؟ انہوں نے تو یہ سن کر تمہیں قریب ہی نہیں پھٹکنے دینا تھا۔ لاکھوں روپے بڑھتی ہوئی شے پر لگا کر انہیں اپنا سرمایہ ڈبونا ہے کیا؟ بی بی تم کس جہان میں ہو؟ یہ مایا نگری ہے، یہاں سچ کی کوئی قیمت نہیں، جھوٹ کا سکہ چلتا ہے۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ تم سے شادی کرنے کی صورت ہی میں وہ تمہیں اپنی فلم میں لیں گے، ورنہ نہیں۔ وہ کاٹ دار لہجے میں بولتی چلی گئی، مگر آپ تو کہہ رہی تھی کہ ان کی کوئی شرط نہیں، پھر یہ کیا ہے؟ وہ بگڑ کر بولی، اسے شرط نہیں ڈیل کہتے ہیں، تم چاہو تو بنا شادی کے بھی ان کے ساتھ۔ مگر ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہیں پومی آنٹی؟ وہ بکھر گئی، مجھے ہرن بننے کا شوق ہے، فاحشہ نہیں، زیادہ پارسا بننے کی ضرورت نہیں، تم اتنی ہی تو بولی ہو نا۔ ارے بی بی جب اپنے حسن کی نمائش لگاؤ گی تو خریدار بھی آئیں گے اور لٹیرے بھی، یہ تو ان کی شرافت ہے کہ وہ لوٹنے پہ یقین نہیں رکھتے، اور بالفرض تمہیں وہ یا کوئی اور کسی بھی شرط اور مطالبے کے بنا کام دے بھی دیں تو تب تم اپنی اس دقیہ نوسی اور اجڑ شوہر کا کیا کرو گی؟ وہ تمہیں جیسے اتنی ہی آسانی سے یہ کام کرنے دے گا نا۔ چندہ جان، خواب دیکھنے اور انہیں حقیقت بنانے میں آسمان سے زمین تک کا سفر کرنا پڑتا ہے، یہ نخرے مارکیٹ میں نہیں چلیں گے۔ وہ استہزائیہ کہتے کہتے آخر میں ناراضی سے بولی، کیا کوئی اور صورت نہیں پومی آنٹی؟ وہ حقائق کی روشنی میں کچھ دھیمی ہو کر بولی، ہے نا، گھر بیٹھ کر اپنا بچہ پالو۔ وہ تنزیہ بولی، میں تو اب چلوں گی، دیکھو چندہ، تمہاری دوستی کے چکر میں نے تمہیں چودھری صاحب سے متعارف کروایا تھا، ورنہ تو یہاں نہ حسن کی کمی ہے نہ ٹیلنٹ کی، اور جو لڑکیاں مارکیٹ میں نکلتی ہیں وہ اتنی شرائط اور پابندیوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پاتی۔ میں نے تمہیں سمجھا دیا، باقی تمہاری مرضی، تمہارا جو فیصلہ ہو مجھے 2-3 دن میں سوچ کر بتا دو فون پر، میں اب یہاں نہیں آؤں گی، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ نخوت سے کہہ کر اٹھی اور اپنا گولڈن پرس بغل میں دابے چل دی، اسے خدا حافظ بھی نہیں کہا۔ چندن بے ساختہ آنسو بہانے شروع کر دیے تھے، میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی، کیا ہے جو وہ کمبخت چودھری بغیر اس واحد شرط کے مجھے فلم میں لے لیتا۔ اس نے سسکتے ہوئے سوچا، اور کیا ہے اگر تم اس کی بات مان جاؤ؟ دل نے چپکے سے کہا۔ چندہ رونا دھونا بھول کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میرب چھت پر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی کافی دیر سے ایک ہی زاویے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ ڈھلتی دوپہر کا سمے تھا، ماریا اور وہ چائے لے کر چھت پر آ گئی تھی۔ وہ چونکی پھر اس کی جانب دیکھا، کچھ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر چائے کا کپ اٹھایا۔ صاحبہ کے متعلق سوچ رہی ہوں نا؟ ماریا پور یقین لہجے میں بولی، تو کیا سوچوں؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی، ویسے تو سوچنے کو بہت کچھ ہے، جیسا کہ وہ سوچتی ہوئی بولی، میرے سسرال والوں کے آمد پر مینیو کیا ہو، میرے برائڈل ڈریسز کس رنگ کے ہوں، تو میری شادی پر کیا پہنوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسے بتا کر دار طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ نہیں ماریا، میرا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا، تم نہیں جانتی میں کس ذہنی اذیت سے دوچار ہوں۔ وہ بیچارگی سے بولی، اگر تلخ باتیں ہی سوچتی رہو گی تو ذہن اذیت میں ہی رہے گا۔ یار اپنے آپ کو نکالو اس جمود سے جو تم پر طاری ہے۔ میں نے کتنا چاہا تھا کہ میرے اس نئے رشتے کا تماشا نہ بنے، مگر بن گیا۔ وہ اداسی سے بولی، تماشا کس نے بنایا ہے میرو؟ وہ برا مان گئی، خدا نہ خواستہ ہم تماشائی تو نہیں، ہم تو تمہارا معاملہ حل کرنے کی مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے تم سب کے اخلاص اور کوششوں پر چندہ شک نہیں ماریا، مگر میں جانتی ہوں تمہاری یہ کوشش رائے گاں ثابت ہوگی۔ وہ مایوس لہجے میں بولی، کیوں اتنی مایوسانہ باتیں کر رہی ہوں میرو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت نکال دے گا انشاءاللہ۔ اس نے تسلی آمیز لہجہ اختیار کیا، پھر اب تو یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں، ان کے اولاد کا بھی معاملہ ہے، ہو سکتا ہے یہ نیا موڑ تمہاری زندگی میں خوشی اور مثبت تبدیلی لے آئے۔ تبھی ملازمہ نے آ کر نیچے وقار صاحب کی آمد کی اطلاع دی۔ نیرب کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ چلو دیکھتے ہیں انکل کیوں آئے ہیں، ماریا بھی تشویش سے بولی۔ پھر وہ دونوں ڈرائنگ روم میں چلی گئیں، جہاں سعدیہ پہلے ہی موجود تھی اور غالباً وقار کو صورتحال سے آگاہ کر چکی تھی۔ ان کے سنجیدہ اور گہری سوچ میں ڈوبے چہرے کو دیکھ کر تو یہی لگا۔ ماریا اور میرب انہیں سلام کر کے بیٹھ گئی۔ بیٹا یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وقار نے اسے اپنے پاس بلایا، اٹھ کر ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔
چند ثانیے کے لیے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی. تبھی سعدیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے ماریا کو بھی پکارا. آؤ بیٹا ماریا، ذرا میرے ساتھ کچن میں. پھر وہ میرب سے مخاطب ہوئی. جب تک تم انکل سے باتیں کرو ہم ابھی آتے ہیں. ان کی نگاہوں میں حوصلہ افزائی تھی. ہمارا بیٹا ہم سے ناراض ہے. گفتگو کی ابتدا وقار ہی نکلی. نہیں تو بابا، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں. وہ پھیکی سے مسکراہٹ سے بولی. سائر سے ہو؟ وہ خاموش رہی. گویا ہو. وہ جیسے سمجھ کر سر ہلانے لگے. دیکھو بیٹا، پھر انہوں نے محتاط لہجے میں کہنا شروع کیا. سائر کے لیے میں نے تمہارا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا. میں جانتا ہوں کہ تم نہایت سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ اور بہت پیاری بچی ہو. اس کے علاوہ تم بھی سائر کی طرح بچپن ہی میں اپنی والدہ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی. تو تمہیں شاید بہتر اندازہ ہو کہ ایک بین ماں کے بچے کی شخصیت میں کجی رہ جاتی ہے. وہ بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے بیٹا. وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے. ایسا لگتا تھا جیسے وہ لفظوں کا استعمال نہایت احتیاط اور سوچ سمجھ کر کریں. سائر بھی کچھ مسائل کا شکار رہا ہے، مگر میرا خیال تھا کہ تمہارا پیار محبت توجہ اس کے اندر کا یہ خلاف پور کر دے گی. مگر شاید اس کے من میں اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ تمہاری رسائی فی الحال وہاں تک ممکن نہیں ہو سکی. وہ یکدم چپ ہو گئے. تب غور سے اس کی بات سنتی ہوئی میرب نے ان سے پوچھا. بابا مجھے سچ بتائیے گا کہ کیا سائر کہیں انوالو تھے؟ کیا مطلب؟ وہ وقار بری طرح چونکتے. میرا مطلب ہے کہ میرب جھجکی. کیا ان کی زندگی میں کوئی لڑکی تھی پہلے؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وقار قطعیت سے بولے. مگر تمہیں ایسا کیوں لگا؟ انہوں نے تعجب سے اسے دیکھا. وہ جھنکی. مجھے لگا شاید وہ کسی کی بے وفائی کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہیں. وہ تصویر والی بات گول کر دی. ان کا انداز ہی اتنا قطعی تھا. بے وفائی؟ وقار نے ٹھنڈی سانس بھری. بچے بے وفائی صرف محبوب یا محبوبہ ہی تو نہیں کرتے. ان کا لہجہ گہرا اور یاسیت امیز تھا. تم اس کی طرف سے جی میلا مت کرو. بہت پیارا بچہ ہے میرا سائر. تم جیسی اچھی لڑکی اگر اس کا ساتھ دے گی تو بہت جلد وہ اعتبار کرنا سیکھ لے گا. وہ صرف بے اعتبار ہے اور کچھ نہیں. بابا میں ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تعاون تو باہمی طور پر ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں. یک طرفہ تو محض احسان ہی ہوا کرتا ہے. تمہیں احسان ہی کرنا ہوگا بیٹی. کیا تم نہیں جانتی احسان کا بدلہ بھی احسان ہی ہوتا ہے؟ انہوں نے اس کا سر تھپکا. میرب دھیرے سے مسکرا دی. اب بھی کیا؟ جب تک چاہو یہاں رہو. انشاءاللہ وہ خود تمہیں لینے آئے گا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میرا بیٹا اتنا برا نہیں. تبھی سعدیہ اور ماریا کے ساتھ ٹرالی گھسیٹتی ملازماتی دکھائی دی. میرب کے لبوں پر نسبتاً مطمئن مسکراہٹ سجی تھی. ماریا نے بھی سکون سا محسوس کیا. پھر کب آ رہے ہیں ہماری بیٹی کے سسرال والے تاریخ لینے؟ وقار نے موضوع بدلا تو سب اب اس موضوع پر گفتگو کرنے لگے. ماریا شرمگین مسکراہٹ سمیت بڑے دلکش لگ رہی تھی. میرب اسے دیکھ کر کھل کر مسکرا دی. پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ پھر اسپیڈ سے گاڑی مختلف سڑکوں پر دوڑا رہا تھا. پتہ نہیں وہ کس سے بھاگنا چاہتا تھا. زہریلی سوچیں تھیں کہ اس کا دامن یوں پکڑے ہوئی تھی گویا چھوٹ جانے کا خدشہ ہو. تھپڑ، دھکے، جھڑکیاں. ہاں یہی سب تو ہے میرے بچپن کی سوغات. مگر میں اسے کسی اور کا نصیب نہیں بننے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اس کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے. اس نے مصمم ارادہ کیا. رات کا اندھیرا کچھ اور بڑھ گیا. گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور سائر خود سے.